یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ تمام حاضرین و سامعین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ جو میرے بھائی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس محفل کا حصہ بنے، اللہ کی خاص کرنوازی کے اس محلے میں بسنے والے سینکڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو چنا کہ رات کی اس پہر میں، اور بالخصوص ایک مہندی کا فنکشن آج میرا خیال ہے ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ نے کسی بےہودگی کو سر انجام دینے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی۔ ہم لوگوں کی نفسیات کچھ عجیب ہو گئی ہے کہ نکاح خالصتاً ایک سنت ہے، ہم ایک سنت کی ادائیگی کے لیے بےہودگی سے پہل کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ تو ہماری عقل پہ تحف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو بالخصوص تنویر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ اپنی زندگی کا آغاز کرنے سے، ازدواجی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل سجائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں اس کی آنے والی زندگیوں میں اس کے ساتھ رکھیں، اس کی زندگی اور اس کی آنے والی نسلوں کی زندگی دین کے مطابق گزرے، دنیا کی خرافات سے بچا رہے۔ آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو اس محفل کا حصہ بنے، میرے بھائی بغیر شرم کی جو بھی اس وقت بے وضو بیٹھا ہے وہ کوشش کرے کہ وضو کر لے۔ اللہ نے جب آپ کو یہ توفیق بخش دی ہے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ خالص اللہ اور اس کے ذکر کی محفل ہے، باوضو ہو کر بیٹھا کریں، گھر سے جب بھی آئیں تو وضو کر کے آیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ سروں کو ڈھانپ کے آیا کریں۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم دنیاوی معاملات کے لیے کسی ایم این اے ایم پی اے کے ڈیرے پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے لباس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، جوتے اچھے پہنتے ہیں۔ تو جب ہم کل جہانوں کے بادشاہ کی دربار میں حاضری کے لیے پیش ہوتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے جس حالت میں بیٹھے ہیں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش اور توفیق دے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم مل کے چند لمحات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس ایمان کے ساتھ کریں گے کہ جہاں تک ہماری آواز جائے گی وہاں تک سننے والا ایک ایک ذرہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کی گواہی ہمارے حق میں ضرور دے گی۔ اس ایمان کے ساتھ کریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس ایمان کے ساتھ کریں گے کہ بے شک وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے پکارنے میں یقیناً کمی ہے، اس کے دینے میں قطعی کوئی کمی نہیں۔ تو بغیر شرم کیے جب ناچ گانے میں شرم نہیں محسوس ہوتی تو اللہ کا ذکر کرنے میں بندے کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس ایمان کے ساتھ کریں کہ جہاں تک آپ کی آواز آئے گی وہ وقت، وہ ایک ایک سننے والا ایک ایک ذرہ، ہمارے جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک عضو اس وقت کی گواہی ضرور دے گا۔ تو میرے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے آپ تمام۔ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی محبوب صلی علی محمد ایک کلام کی صرف چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کی تھوڑی سی پس منظر اس میں بتا دوں آپ کو یہ کلام ایک نہایت صوفی بزرگ عاشق رسول حضرت کفایت اللہ مراد آبادی کا لکھا ہوا ہے اور یہ آپ نے اس وقت یہ کلام مرتب فرمایا اس وقت لکھا جب وقت کی فرعونی قوتوں نے آپ کو تختہ دار پر لٹکایا تو آپ نے اس تختہ دار پر اس پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر یہ پیغام لوگوں کو دیا یہ کلام آپ نے لکھا یہ کلام آپ اگر تھوڑا غور سے سنیں تو یہ ہم تمام کے لیے تاکید بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے ہمارے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ بے شک اس دنیا میں آنے والی ہر ذی روح چیز نے جانا ہے اس دنیا میں رہے گا تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین رہے گا اس دین کے ساتھ آپ وفا کریں گے تو یہ دین آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں کرے گا قبر ہو حشر ہو کچھ بھی ہو یہ دین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار رہیں انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکی رہیں گی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین
اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تن بے جان خاکی پر کفن رہ جائے گا اس تن بے جان خاکی پر کفن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول
مگر نازاں قسمت پر، گناہوں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر، کہ میرے ہاتھوں میں دامن ہے تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں دامن ہے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اب تمامی آپ سے گزارش ہے کہ میں دوران خطاب رخصت چاہوں گا، مجھے منڈی باؤدین جانا ہے، تو اب تمام سے گزارش ہے کہ خطاب باقاعدگی سے اور بڑے توجہ سے سنیے گا، مجھے رخصت کرنے کے لیے اپنی جگہوں سے نہ اٹھیے گا، باقی انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی پھر کسی محفل میں۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ قبلہ کا خطاب بغور سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔